دعائے حزب البحر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کا حرف حرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے لیا ہے۔ تو حضور نے انہیں یہ تحفہ دیا کہ مجھے غیب سے حکم ملا ہے کہ آپ بھی حج کے لیے روانہ ہوں۔ عیسائی جو جہاز کا پائلٹ تھا اس نے کہا کہ جہاز کو روکنا پڑے گا، آگے نہیں چل سکے گا۔ سوئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں مہربانی فرمائی، کیونکہ آپ پریشان تھے، اور پریشانی یہ تھی کہ میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ غیب سے مجھے حکم ہوا ہے کہ حج کو جاؤ، اب حج کو اگر نہیں جا سکے، مخالف سمت کی ہوائیں چلتی رہیں تو ہمیں واپس ہونا پڑے گا تو یہ جو عیسائی ہیں یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ حکم ہوا ہے غیب سے اور اب حج کے لیے جا بھی نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی اور کہا کہ ابوالحسن پریشان کیوں ہوتے ہو، جیسا میں کہہ رہا ہوں تم بھی ویسا پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ دنیا اور آخرت جس نیت سے آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ 3 دن کا اس کا عمل ہے، بہت آسان، 120 مرتبہ روز پڑھے تو وہ اس کا عامل بن جاتا ہے، اس کے عمل میں آ جاتی ہے، زکوٰۃ کبیر اس کی ادا ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ خلیفہ میاں حضور علامہ تیمور علی طارقی صاحب موجود ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں میرا پہلا سوال یہ ہے، حضور ہم نے سنا ہے دعا حزب البحر شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو آپ سے منقول ہے، تو آپ نے دعا حزب البحر شریف کس کو عطا فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے حزب البحر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اور اس کی نقل کے بارے میں حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کا حرف حرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پوری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خاص تحفہ ہے۔ کس کو عطا ہوا؟ حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا ہوا۔ تو حضور نے انہیں یہ تحفہ دیا۔ حضور آپ کو تحفہ دیا تو یہ کس مقام پر عطا ہوا آپ کو، اور اس کے کیا سبب تھے؟ اس کا سبب یہ بنا جسے ہم شان ظہور بھی کہتے ہیں، جیسے شان نزول ہوتا ہے نا قرآن کی آیتوں کا، کہ اس کے نزول کا سبب کیا بنا، کس موقع پر وہ آیتیں نازل ہوئیں، کیا وجہ تھی۔ تو اسی طریقے سے اس دعا کا شان ظہور کب یہ ظاہر ہوئی، اس کا سبب کیا بنا۔ تو معاملہ یہ تھا کہ حج کے ایام تھے، سب لوگ حج کو روانہ ہوئے، تو بالکل آخری دنوں میں حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھے غیب سے حکم ملا ہے کہ آپ بھی حج کے لیے روانہ ہوں، تو لہٰذا چلو حج پر چلتے ہیں۔ اب کثیر تعداد وہاں سے قاہرہ سے، جو آپ کا علاقہ تھا، وہاں سے حج کے لیے روانہ ہو چکی تھی، اور جہاز اس وقت سمندری سفر ہوتے تھے، تو بہت سارے جہاز بھی وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ اب جہاز بھی نہیں تھے، صرف ایک ہی جہاز موجود تھا سمندری، اور وہ کسی عیسائی کا تھا۔ تو آپ کو بتایا گیا، آپ نے کہا کہ اسی کے جہاز کی بکنگ کرو، اس میں چلتے ہیں۔ تو عیسائی کے جہاز پہ آپ اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب بیچ سمندر میں پہنچے تو مخالف سمت کی ہوا چلنے لگی، ٹھیک ہے، مثلاً یہ مکے کی طرف، جدہ کی طرف جہاز جا رہا ہے، تو ہوا سامنے کی ہے جو جہاز کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی، اسے روک رہی ہے، پیچھے دھکیل رہی ہے، اور سمندری طوفانی ہوا تھی وہ۔ تو عیسائی جو جہاز کا پائلٹ تھا اس نے کہا کہ جہاز کو روکنا پڑے گا، آگے نہیں چل سکے گا، تو جہاز کو ایک جگہ پر روک دیا گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ دیر کے لیے آپ نے قیلولہ فرمایا، یعنی کہ آرام کیا۔ سوئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں مہربانی فرمائی، سبحان کیونکہ آپ پریشان تھے، اور پریشانی یہ تھی کہ میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ غیب سے مجھے حکم ہوا ہے کہ حج کو جاؤ، اب حج کو اگر نہیں جا سکے، مخالف سمت کی ہوائیں چلتی رہیں، تو ہمیں واپس ہونا پڑے گا تو یہ جو عیسائی ہیں یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ حکم ہوا ہے غیب سے، اور اب حج کے لیے جا بھی نہیں سکتے۔ تو ایک یعنی کہ اللہ کے ولی جن کی ایک شہرت تھی، جن کے ذریعے تبلیغ کا بہت بڑا کام ہو رہا تھا دین کا، تو ان پر لوگ باتیں کرتے، تو آپ اس غم میں آپ نے آرام کیا، اور جب آرام کیا تو آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ امام اہل سنت تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی اور کہا کہ ابو الحسن پریشان کیوں ہوتے ہو، جیسا میں کہہ رہا ہوں تم بھی ویسا پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ آپ بیدار ہوئے تو آپ نے یہی دعا پڑھی جسے دعائے حزب البحر کہا جاتا ہے، اور آپ نے اس جو عیسائی تھا پائلٹ ملا جو تھا اس کا نا خدا کشتی کا، اس سے کہا کہ لنگر اٹھا دو، اس نے کہا حضور لنگر اٹھا دیے تو یہ جہاز تو واپس چلا جائے گا قاہرہ، جدہ نہیں جائے گا، آپ نے کہا تم لنگر اٹھا دو۔ جب وہ لنگر اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو اتنی تیز ہوا چلی کہ لنگر کاٹنے پڑے، لنگر وہ اٹھا نہیں سکا، کھول نہیں سکا، اور جدہ کی طرف یہ سفر رواں دواں ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر اس عیسائی کے دونوں بیٹے مسلمان ہو گئے۔ سبحان تو اس عیسائی کو بڑا یہ غم ہوا کہ میرے دو بیٹے مسلمان ہو گئے، وہ پریشان کہ میرے مذہب سے پھر گئے۔ تو جب وہ سویا تو ایک خواب دیکھتا ہے کہ شیخ ابو الحسن شاذلی اور آپ کے مریدین جنت میں داخل ہو رہے ہیں، سبحان ایک محل ہے اس میں جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی جانے لگا تو فرشتوں نے اسے روک دیا، بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہتے ایسے نہیں جا سکتا، پہلے اسلام قبول کر۔ تو جب وہ اٹھا تو وہ بھی توبہ طائب ہوا، اور شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور آپ کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ سبحان تو یہ دعا حزب البحر کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر موجود عیسائیوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ سبحان یہ اس کا شان نزول ہے، یہ یوں عطا ہوئی اس مقام پر، اسی لیے اس کو سمندر سے خاص نسبت ہے۔ سبحان حضور اس کے پڑھنے کے فوائد بھی بتا دیں، دعا حزب البحر شریف کے۔ اس کے پڑھنے کے فوائد تو بے شمار ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو انہی سے ملی نا، بے شک تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو حزب البحر میں نہیں ہے، سبحان وہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا کوئی کچھ بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو۔ اب اس کے شروع کے الفاظ ہی دیکھیں، اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ جو الفاظ ہیں، ایران فتح نہیں ہو رہا تھا، تو میاں حضور فرماتے ہیں ایران فتح نہیں ہو رہا تھا، جس نے ایران کو فتح کیا تو کیونکہ انہوں نے ایک طلسم باندھا ہوا تھا، ایک جھنڈا لگایا ہوا تھا ایران پر جس پہ طلسم بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس طلسم کے زور پر، اس جادو کے زور پر جو بھی وہاں پر فاتح آتا تھا وہ ناکام ہوتا تھا، کسی کو فتح نہیں ملتی تھی، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جو اس جھنڈے کو گرا دے گا، یعنی ہمارے طلسم کو توڑ دے گا، وہ ایران کا فاتح ہوگا۔ تو جو ایران کے فاتح تھے وہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے یہ کلمات اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم پڑھ کر تیر کھینچا تھا، اس جھنڈے کو نشانہ بنایا تھا، اور آپ کے تیر سے وہ جھنڈا گرا تھا۔ سبحان تو آدھا ایران تو ویسے ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے کہ اب ایران کا فاتح آ گیا ہے اور ایران فتح ہوا تھا۔ یہ دعا شروع ہی ان کلمات سے ہوتی ہے، کن کلمات سے؟ جو طلسموں کے جادو کو توڑ دے سبحان اور ایسے پائے کے جادو ہوں۔ تو اس دعا میں فتح بھی ہے، اور اس کے آگے چلیں تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے الفاظ ہیں، انت ربی وعلمک حسبی فنعم رب ربی ونعم الحسب حسبی، کہ میرا رب بہترین ہے، میرا رب مجھے کافی ہے،
جو حضرت جبریل سے آپ نے کہا تھا کہ ہاں مجھے حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں، کہا جس سے ہے اس سے کہہ دوں، کہا جس سے ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں، سبحان وہ جانتا ہے۔ بے شک تو وہ کلمات اس میں تسخیر ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جو پڑھتا ہے وہی اس کے فوائد کا نظارہ کرتا ہے، باقی کہتے ہیں کہ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، اسے کیا پتا کہ اس کا سواد کیسا ہوتا ہے۔ جس نے پڑھا، اس میں تسخیر ہے، بہترین تسخیر ہے۔ تسخیر یعنی لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس میں بہترین قسم کے جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے۔ سبحان دنیا اور آخرت جس نیت سے آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ اس کے کلمات اگر آدمی اس میں غور و فکر کرے اور پڑھے تو اس کے معنی میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ بے شک بہترین حصار ہے یہ، یعنی حفاظت کا قلعہ ہے۔ حزب البحر پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان ٹھیک ہے، تو جادو کے معاملات تو بالخصوص تو میاں حضور نے کئی مرتبہ ایسے فرمایا کہ صبح شام 3 بار پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضور اس کی زکوٰۃ کب ادا کی جاتی ہے؟ عموماً سفر المظفر کے لیے، کیونکہ یہ سفر المظفر سے ایک خاص اس کو نسبت ہے، تو سفر المظفر کے مہینے میں عموماً 6، 7، 8 یا 7، 8، 9، 6، 7، 8 یا میاں صاحب فرماتے ہیں 7، 8، 9، یہ 4 دن ہیں۔ اس میں 120 مرتبہ روزانہ پڑھی جائے اور پرہیز کے ساتھ ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ پڑھے، معتکف ہو تو احرام بھی باندھے۔ 3 دن کا اس کا عمل ہے، بہت آسان، 120 مرتبہ روز پڑھے تو وہ اس کا عامل بن جاتا ہے، اس کے عمل میں آ جاتی ہے، زکوٰۃ کبیر اس کی ادا ہو جاتی ہے۔ اور کوئی 120 مرتبہ نہ پڑھ سکتا ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ وہ ایک بار بھی پڑھتا رہے تو سال میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ سبحان لیکن ویسا زکوٰۃ کبیر جیسا اس کا فائدہ نہیں ہوتا جو پرہیز کے ساتھ ادا کی گئی، لیکن بہرحال فائدے سے خالی نہیں، بے شک اس کے بہت فائدے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں تو یہ سریع الاثر ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا یہیں پہ اسی جگہ پہ جہاں پہ مسجد ہے ہماری، اپنے محلے کا ہی، تو بڑا پریشان، وہ کاروبار کے حوالے سے کئی مہینوں سے بیٹھا ہوا تھا بے روزگار۔ تو وہ صبح شام میرے آگے پیچھے کہ حضور دعا کریں، یہ کریں، بیچارہ بال بچے دار آدمی۔ تو میں نے اس سے کہا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں نے صبح کو فجر کی نماز کے بعد دعا حزب البحر اسی کی نیت سے پڑھی کہ یا اللہ اس کو کام مل جائے۔ میں نے پہلے دن پڑھی، اس سے پوچھا، کہنے لگا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اللہ بہتر کرے گا۔ دوسرے دن میں نے پڑھی تو دوپہر میں اس سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا آج مجھے کسی نے کام پہ بلایا تھا۔ میں نے کہا گئے؟ کہتے ہاں میں گیا ہوں، ٹرائی بھی دے کر آیا ہوں، کسائی گوشت کا کام کرتا تھا۔ تو کہتے میں ٹرائی بھی دے کر آیا ہوں، کل بتائے گا۔ میں نے کہا اللہ بہتر کرے گا۔ پھر میں نے تیسرے دن بھی پڑھی، وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا، سبحان کہا حضور میں کام پہ لگ بھی گیا اور آج میں نے اتنا کام کیا ہے، جب سے میں اس شعبے میں اتنا کام نہیں کیا میں نے، سبحان اور الحمدللہ آج تک وہ سالوں گزر گئے روزگار سے وابستہ ہے۔ بے شک تو یہ تو اس کی نیت سے میں نے پڑھی تھی، وہ خود پڑھتا تو اس کے مزے ہی الگ تھے۔ بہت سریع الاثر عمل ہے یہ۔ حضور اس کا پرہیز بھی بتا دیں۔ پرہیز ترک جلالی اور جمالی یعنی گوشت، انڈا، مچھلی، اس سے بنی ہر طرح کی چیز، کچی پیاز، ادرک، لہسن، دہی، دودھ، اس طرح سے ان چیزوں سے بنی ہوئی جتنی بھی اشیاء ان سب کا پرہیز کر لے۔ شادی شدہ ہے تو میاں بیوی کا پرہیز ہے۔ حضور اس کا کوئی ایک خاص راز جو آپ بتانا چاہیں عوام الناس میں؟ خاص راز یہ تو پورا ہی راز ہے بے شک دعا حزب البحر، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ بس یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں بڑی سریع الاثر ہے۔ میں نے اس کے الحمدللہ بہت سارے فوائد دیکھے ہیں، یعنی جس نیت سے پڑھا ہے میں نے وہ پایا اس سے۔ بے شک یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ میرے مجربات میں سے ہے۔ میں نے جس نیت سے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیابی دی ہے۔ سبحان بہت ساری چیزیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے فوائد ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اتنی حزب البحر پڑھی ہے جس کا جواب نہیں، یعنی یوں سمجھے 20 گھنٹے بیٹھ کے 24 گھنٹوں میں وہ حزب البحر پڑھتا رہا، سبحان
اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں دعا حزب البہر پڑھ رہا ہوں تو میرے سامنے ایک سفید کپڑوں میں نے دیکھا تو کفن پہنے ہوئے ایک مردہ کھڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی تو کون؟ کہنے لگا میں قبرستان سے آیا ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا، میں نے اس کے لیے دعا کی کہ جا تو دعا کر دیتا ہوں بھائی تمہارے لیے۔ کہتے اگلے دن میں پھر پڑھائی پہ بیٹھا تو اب جہاں تک میری نظر جائے وہاں مردے ہی مردے کفن میں۔ تو کہنے میں بہت گھبرایا، میرے سامنے کبھی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ ان کے سب کے آگے وہ کھڑا تھا جو پہلے دن آیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سب اس لیے آئے ہیں کہ سب ضرورت مند ہیں، سب کے لیے دعا کریں آپ۔ کہتے میں نے سب کے لیے دعا کی اور وہ چلے گئے۔ اگلے دن پھر وہ میاں صاحب کے پاس گئے، سارا معاملہ انہوں نے بتایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اس کو پڑھنے والا، کیونکہ یہ مقبول ہے۔ یہ اس کا شان ظہور ہی پریشانیوں سے نکالنے کے لیے ہوا تھا، تو اس کو پڑھنے والے کے لیے مردے بھی یہ طلب رکھتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے لیے دعا کر دے، یہ دعا کرے۔ اور آج لوگ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو میاں حضور فرما رہے تھے کہ ایک حافظ قرآن تھے، اس کو جادوگروں نے گھیر لیا، اس کو جادو کا شوق ہو گیا، کیونکہ روحانی عمل میں، نورانی عمل میں روحانیت ذرا دیر سے کھلتی ہے۔ اور جادوگر جو حرام کھاتے ہوں، شرابی پیتے ہوں، ٹھیک ہے، وضو نہ بناتے ہوں، نہاتے نہ ہوں، ناپاکی میں رہتے ہوں، تو شیطان ان کے سامنے جلدی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ مجھے بھی کوئی ایسی چیز، کوئی موکل، کوئی جن ون مل جائے میں لوگوں کے کام کروں۔ تو وہ جادوگروں میں پھنس گیا۔ تو میاں صاحب کہنے لگے میرے پاس آیا، مجھے پتہ چلا، میں نے اس سے کہا بھائی تو حافظ قرآن، اللہ نے تجھے قرآن دیا ہے، تو کن چکروں میں آ گیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو یہ چاہیے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، وہ کرو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میاں صاحب نے اس کو سمندر پہ عمل کروایا، کیونکہ اس کا شان ظہور سمندر پر ہے، تو سمندر میں اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تو جو اس کا عمل تھا جب وہ پورا ہوا، اس کا مقصد حاصل ہوا، پھر وہ ان جادوگروں کے پاس کبھی ان کی بیٹھک جہاں وہ علاج معالجے کرتے تھے، تو وہ میاں صاحب بتا رہے تھے کہ جب وہ وہاں جا کر بیٹھتا تو ان کی جادوگروں کی ساری چیزیں، جادوگروں کی چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی، اور وہ ادھر ادھر دیکھتے کہ ہمارے کالے کلوے ہنومان یہ کہاں چلے گئے سارے۔ تو انہوں نے دیکھا بھائی نیا بندہ تو یہی آیا ہے، انہوں نے اس کو بھیجا باہر، وہ چیزیں واپس آئی، بس تم کہاں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا یہ آدمی جب تک یہاں پر آئے گا ہم نہیں آئیں گے، یا تو اسے بٹھا لے یا ہمیں بٹھا لے۔ تو میاں صاحب فرما رہے تھے کہ دعا حزب البہر، اس نے جا کے وہاں پڑھائی نہیں کی، حزب البہر پڑھنے والا آدمی صرف جس مقام پر چلا جائے تو جادو وہاں سے ویسے بھاگ جاتا ہے۔ یہ اس کا کمال ہے۔ اور اس میں اور بہت سارے واقعات جو میاں صاحب نے سنا ہے، ان میں سے یہ تو چند ہیں۔ جادوگروں کے لیے تو اس میں کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو پڑھتے پڑھتے آدمی اگر کسی جادوگر سے ہاتھ ملائے اور پھر وہ کلمات پڑھتے پڑھتے ہاتھ کو واپس کھینچ لے تو اس کا جادو سلب کر لے، اب جادوگر پوری زندگی تالیاں بجاتا رہے گا، اس کا ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، جادو ہمیشہ کے لیے اس سے چھن جائے گا۔ وہ کلمات اس کے اندر موجود ہیں۔ بہترین قسم کی یہ دعا ہے ان معاملات کے لیے، حصار کے لیے، روزگار کے لیے، جس سے وہ صرف 3 دن کا عمل ہے سفر المظفر کا، اسے کرنا چاہیے اور اجازت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضور اس کی اجازت آپ کو کہاں سے دعا حزب البہر شریف؟ مجھے میاں حضور سے اس کی اجازت ہے، اور میاں حضور کے پاس کہاں سے اجازت ہیں؟ 6 سندیں میاں حضور کے پاس اس کی موجود، سبحان اللہ۔ جو ہمیں بتائیں، اور بھی ہو سکتی ہیں۔ جو کتاب دعا حزب البہر ہے اس میں موجود ہیں 6 سندیں، تو وہ 6 کی 6 سندوں سے ہمارے پاس اس کی اجازت ہے۔ اجازت جو ہے یہ عمل میں برکت پیدا کرتی ہے، تاثیر پیدا کرتی ہے، رجعت سے بچاتی ہے، اس لیے اجازت ضرور ہونی چاہیے۔ حضور اس کی بہت سے لوگ اجازت بھی نہیں دیتے پڑھنے کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو وہی بتائیں گے جو اجازت نہیں دیتے۔ ہمارا واسطہ تو ان سے پڑا جو اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں
واللہ عالم، بخل ہو سکتا ہے کہ ہم بتا دیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، پھر آپ بھی کر لیں گے۔ تو حضور آپ کی طرف سے لوگوں کو اجازت ہے اس کے پڑھنے کی، جو یہ 3 دن کا عمل کرنا چاہیں؟ بالکل، میاں حضور کی طرف سے بھی یہ عمل ہوتا ہے ان دنوں میں خانقاہ پہ، ان کی طرف سے اجازت عامہ ہوتی ہے، تو جو اجازت سے پڑھنا چاہے اسے اجازت ہے۔ حضور پاکستان میں اس کی، ملک پاکستان میں اس کی سب سے بڑی اجازت دعا حزب البحر شریف کی کس کے پاس ہے؟ اور یہ کس کے پاس ہے؟ دیکھیں دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں کہ میرے پاس اجازت سب سے بڑی ہے حزب البحر کی، لیکن میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یمن سے پڑھ کر آئے ہیں، عالم دین ہیں، مفتی ہیں، ان کے پاس میاں حضور کی اجازت تھی کسی کے واسطے سے، پھر وہ واسطہ جو بیچ میں سے ہٹا تو اب وہ سوچنے لگے کہ میں اب کس کی اجازت سے پڑھوں، میں تو ان سے ڈائریکٹ تو اجازت تھی نہیں مجھے، نہ بیعت تھا، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ یہ مطلب میرا اپنا واقعہ ہے، ان کے ساتھ کوئی سنی سنائی بات نہیں۔ مجھ سے رابطہ کیا کہ میں میاں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے ملاقات کا معاملہ کر دیا میاں حضور کی اجازت لے کر، تو انہوں نے وہاں پر مجھے بتایا کہ میں یمن سے پڑھ کر آیا ہوں، اور یمن کا یا انہوں نے ترکی کا نام لیا کہ وہاں کے شیوخ میرے رابطے میں ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے پاکستان میں سلسلہ شاذلیہ کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کے بارے میں بتائیے، تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی، جب میں نے وہ تصویر کھولی تو وہ تصویر میاں صاحب کی تھی۔ تو یہ یمن کے یا ترکی کا، انہوں نے آج بھی وہ عالم دین موجود ہے، حیات ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے لوگ بھی، ہمیں تو جن سے ملی ہمارے لیے تو وہی بڑے ہیں، تو باہر کے لوگ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ سلسلہ شاذلیہ کی یا دعا حزب البحر کی سب سے بڑی جو اجازتیں ہیں سلسلے کی، وہ ان کے پاس ہے، میاں صاحب کے پاس۔ حضور بہت سے لوگ اس کے پڑھنے سے ڈرتے بھی ہیں کہ روجت نہ پڑ جائے، تو یہ روجت، رجعت کا مطلب ہے پلٹنا، عربی کا لفظ ہے، جسے یوں آسان لفظوں میں کہیں عمل اس کا پلٹ گیا، یعنی اسے نقصان ہو گیا، آگے بڑھنے کے بجائے یہ پیچھے ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا عمل پلٹ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں دماغ اس کا پلٹ گیا ہے، اس نے نقصان اٹھا لیا ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اجازت سے نہیں پڑھتے، یا جو اجازت اور اس کے اصول و ضوابط انہیں بتائے جاتے ہیں، پابندیاں بتائی جاتی ہیں، ان کا پابندیوں کا وہ خیال نہیں کرتے، بد پرہیزی سے اپنی مرضی سے پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر وہ نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اجازت کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی سے اگر کمی بیشی بھی اس میں ہو جائے تو اجازت کی برکت سے وہ رجعت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور بہت سے لوگ دعا حزب البحر شریف ڈھونڈتے بھی ہیں، نیٹ پر ڈھونڈتے ہیں، یا کئی جگہ انہیں صحیح نہیں ملتی، تو دعا حزب البحر شریف مکمل کہاں ملے گی؟ یہ اصل میں لوگوں نے اس دعا میں جو ہے نا وہ اپنے حساب سے کمی بیشی کر دی، لیکن اصل برکت انہی الفاظ میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، بزرگوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اتنے واسطوں سے، جیسے 6 سندیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ 6 سندوں سے اس کی اجازت ہے، تو 6 سندوں سے جو الفاظ منقول ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً وہی الفاظ صحیح ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، یہ ویسی اصل حالت پر ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی تھی۔ تو اگر کسی کو چاہیے تو وہ آپ کو اس نمبر شو کر دیں، اس پر آپ کو میسج کرے تو میں آپ کو فائل دے دوں گا، PDF، آپ اسے دے دیجئے گا تاکہ وہ پڑھے، اللہ کا ذکر ہے، اسے فائدہ حاصل ہو۔ حضور اس کے پڑھنے کے بعد اس کی مدامت کتنی تعداد میں رکھے؟ طاقت کے اوپر ہے، 3 بار صبح 3 بار شام پڑھ لے، ورنہ کم سے کم 1 بار پڑھ لے روزانہ۔ اور کچھ احباب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی جیسے معاملات ہیں ان کے، دیکھیں زکوٰۃ تو ایک خاص عمل کے لیے ہے نا، ویسے بھی جو اس کو روزانہ 1 بار بھی پڑھے گا اسے برکت حاصل ہوگی۔ تو اس کی بھی آپ کی طرف سے اجازت ہے پڑھنے کی؟ ہاں بالکل، وہ تو 1 بار پڑھنے کی تو کوئی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے لیے ضرورت چاہیے، ویسے لیکن پھر بھی پڑھ، برکت، ہاں بالکل۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری پوری ویڈیو دیکھی اور اسے پورا واچ کیا، اسے دوسرے احباب تک بھی شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ دعا حزب البحر کا فیضان دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ دعا حزب البحر، اس ویڈیو میں ہم نے دعا حزب البحر کی زکوٰۃ کے بارے میں
اس کے فیوز و برکات کے بارے میں حضرت نے ہمیں بتایا اور کچھ اعمال اس کا تعلیم بھی فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ دعا حزب البیت شریف پڑھیں تاکہ اس کا فیضان ہمیں نصیب ہو۔ حضرت کا بھی شکریہ، حضرت نے ہمیں اتنا ٹائم دیا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔